نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فإذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس روئے زمین کا خلیفہ بنایا، اور یہ بات اتنی اہم تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کی یہ ذمہ داری سونپتے ہوئے بنی نوع انسان کی برتری اور بالادستی دیگر دوسری مخلوقات پر قائم کرنے کے لیے حضرات ملائکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا۔ ابھی جو آیت میں نے آپ سامعین کرام کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری حبیب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو۔ مجھے کیا پتہ جب فرشتے ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، مجھے تو صرف اس بات کی وحی ہے کہ میں ایک امانت دار کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یاد کیجئے اس لمحے کو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اس کو معتدل بنا دوں، ہر ناحیے سے اس کو سنوار دوں، تو اس کے لیے سجدے میں پڑ جاؤ۔ یہ باتیں اس نشست میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ ہم کون ہیں۔ انسان خود سے پوچھے کہ وہ کیا ہے۔ یہ سوال کرنے کی ضرورت اس لیے آن پڑی کہ انسان کے علاوہ بھی اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے حجم سے بڑی بڑی چیزیں ہیں یہاں پر، اور انسان سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس کائنات میں ہیں۔ عمر کا لحاظ کیا جائے تو انسان سے کہیں زیادہ زندگی پانے والی دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ رنگ کی بات کی جائے تو مختلف قسم کی رنگارنگی ہے اس کائنات میں، لیکن کیا بات ہے انسان اللہ کی نظر میں کتنا اہم ہے، اور کائنات کی دوسری مخلوقات کے لیے انسان کتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لفظ انسان ہے نا، الانسان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 65 جگہوں پر انسان ورڈ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم غور کرتے ہیں، مطالعہ کریں، تو اس میں انسان کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات کا ذکر ہے۔ چاند کا ذکر ہے، سورج کا ہے، ستاروں کا ہے، زمین کا ہے، آسمان کا ہے، ملائے اعلی کا ہے، عرش کا ہے، کرسی کا ہے۔ اس زمین پر چلنے والی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں وہ ہیں، شجر و حجر کا ذکر ہے، چیونٹی کا، مکھی کا،
کھٹمل کا، مچھلیوں کا، ہاتھی کا، شیر کا، بھیڑیے کا، گائے کا، بکریوں کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. لیکن جب انسان کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تو خلیفہ ہے. پھر انسان کی تخلیق کے جو مراحل ذکر کیے ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہے. انسان کے علاوہ دنیا میں جو بے شمار مخلوقات ہیں ان میں سے کسی بھی مخلوق کے تخلیقی مراحل کا ذکر قرآن میں نہیں موجود ہے، نہیں ملے گا. انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جاتا ہے، انسان کی اس جہاں میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو نظام ہے، وہ دیا گیا ہے. انسان اس جہاں سے مرنے کے بعد عالم برزخ میں جانے والا ہے، اس کے تعلق سے تفصیلات قرآن میں اور اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں. اور قیامت سے لے کر کے اور ہمیشہ کی زندگی ہونے والی ہے، اس زندگی کے تعلق سے انسان کو کیا کچھ ملنے والا ہے، جنت کی نعمتیں، دوزخ کی سزا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. گویا کہ کائنات انسان کے سینٹرڈ ہے، کائنات کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے تخلیق کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی ساری جگہوں پر سخر لکم کے صیغے سے، اس ورڈنگ سے قرآن مجید میں انسان کی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کا وعدہ فرمایا ہے. تو آئیے ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے خواص کیا ہے، انسان کی خوبیاں کیا ہے. وہ کیا بات ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے. کچھ تو اس کی ذمہ داری ہوگی، دیگر مخلوقات کی نسبت کچھ تو یہ مخلوق الگ ہوگی. اس تعلق سے اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ہم اگر انسان ورڈ ہی کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایٹیمولوجیکلی اگر اس کا اسٹڈی کیا جائے تو انس سے یہ ورڈ نکلا ہے. الفت ہے اس میں، محبت ہے اس میں، انسیت ہے. یہ سماجی حیوان ہے، سماج میں اس کو رہنا ہے. کوئی انسان ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا آدمی رتبے میں اور ملازمت میں اور علم میں ایک بہت بڑے آدمی، ان دونوں کا آپس میں کیمسٹری ہے، دونوں کا آپس میں تعلق ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کی یہاں پر خدمت کر رہا ہے. خدمت کے سینس میں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، کوئی کسی سے بے نیاز نہیں ہے. انس، الفت و محبت اور لفظ انسان میں اپیرنس امپلائیڈ ہے کہ اس کو سماج میں رہنا ہے، یہ ایکسپوز ہونے والا ہے. اصل میں قرآن مجید میں لفظ انسان کو لفظ جن کے کمپیریزن میں یوز کیا گیا ہے عام طور سے. تو وہاں پر جن جو ہماری نظروں سے غائب رہتے ہیں اور انسان جو ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، جو انسانوں کو دیکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی. تو ہماری خاصیت کیا ہے؟ دنیا کی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ زمین کی تہوں میں رہتی ہے، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں رہتی ہے، جنگلوں میں آباد ہے، پہاڑوں پہ ان کا رہنا سہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کے جو دوسرے حصے ہیں، جو دوسرے پلانٹس ہیں، وہاں پر ان کی بدوباش ہو سکتی ہے. لیکن انسان اس روئے زمین پر رہنا ہے، اس کو سماج اور معاشرے میں رہنا ہے، وہ سماجی حیوان ہے. علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے سماجی ہے. کوئی انسان اگر سماج اور معاشرے کو چھوڑ کر خانقاہوں، جنگلوں میں اگر آئسولیٹڈ لائف زندگی بسر کرتا ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے. سامعین کرام، یہ پہلی خاصیت ہوئی کہ انسان سماجی ہے
اس کو معاشرے میں رہنا ہے اور اس کی طبیعت اور اس کے مزاج میں ایکسپوزر ہے، لوگوں کے سامنے اس کو زندگی بسر کرنا ہے۔ دوسری خاصیت جو انسان کی ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ اللہ عز و جل نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ انسان کے پاس روح ہے، اس کے ڈھانچہ میں کام کرنے والی ہے، ایک روشنی ہے، اچھی اور بری باتوں میں تمیز کرنے کی اس کے پاس ہے صلاحیت ہے۔ یہ روح سے سیلف اویئرنس آتا ہے۔ یہ روح ہی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کے پاس میٹا کوگنیٹیو ایبلٹی موجود ہے۔ انفیکٹ ہمارے سامنے جو دوسری مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں بھی جان موجود ہے، زندگی موجود ہے، لیکن انسان کی جو زندگی ہے اس زندگی کی حقیقت کو اس کے خالق نے، جو انسان کا خالق ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، ہماری سارے فزیولوجی سے جو واقف ہے، فزیکل اسٹرکچر سے جو ذات واقف ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، اسی نے انسان کو روح جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ روح کی دولت باقی دوسری مخلوقات میں نہیں ہے۔ قرآن کا بھی مطالعہ کرتے ہیں ہم تو روح ورڈ صرف اور صرف انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تمیز کی صلاحیت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ دوسرے جانوروں میں تو اپنے لیے اچھا اور برا کرنے کی پہچان کی خاصیت تو ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کی سوچ کے پیچھے کی سوچ کیا ہے، میٹا کوگنیشن، یہ ایبلٹی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تیسری جو خاصیت ہے ناظرین کرام انسان کی، وہ یہ ہے کہ انسان اس روئے زمین کا خلیفہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ اس زمین کو آباد کرنے والی مخلوق، اس کی اصلاح کرنے والی مخلوق۔ اسی گفتگو میں فرشتوں کے جو سوالات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جناتوں کے بارے میں کہ وہ یہاں پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کی خاصیت میں شر کا پہلو غالب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی روئے زمین کا خلیفہ بنایا، اور انسان اس زمین کی آبادی اور زمین کی اصلاح کا عمل انجام دے گا اپنے علم کے بدولت، اپنی تمیزی صلاحیت کے بدولت اور اپنی خلافت کے بدولت۔ تو انسان کی تیسری خوبی، تیسری خاصیت ہے کہ انسان اس روئے زمین کا خلیفہ ہے۔ دوسری مخلوقات کے لیے قرآن و سنت میں اور ہمارا اسلام کے جو دوسرے ریلائیبل لٹریچر ہیں ان میں انسان کے علاوہ باقی دوسری مخلوقات کو خلیفہ بننے کا اعزاز نہیں ملا ہے۔ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مقصد کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اسی مقصد تک کما حقہ رسائی کے لیے آج مقاصد کی طرف پہنچنے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں میں آپ سامعین کرام کے سامنے یہ گفتگو رکھ رہا ہوں۔ انسان میں جو چوتھی خوبی ہے، خاصیت ہے، وہ ہے انسان کا عقل مند ہونا۔ وہ عاقل ہے، اپنے لیے اصلاح کا کام کر سکتا ہے، دوسری مخلوقات کی بھلائی کا کام کر سکتا ہے، دیگر مخلوقات کے لیے کام کر سکتا ہے۔ انسان اپنے علم کے ذریعے سے جب آگے بڑھا
جب اس نے اپنے عقل کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا تو اس نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ بھلائی کیا بلکہ انسان کے علاوہ جو بے شمار مخلوقات یہاں پر رہتی ہیں ہماری اس روئے زمین پر، اس پلانٹ پر، ان مخلوقات کے لیے بھی راحت کا سامان کیا، ان کی بھی خدمت کے اوزار ایجاد کیے، ان کے لیے بھی، ان کے علاج و معالجہ کے لیے بھی دوائیاں بنائیں، ان کی زندگی کو بھی آسان کیا، ان کی زبان کو نہ سمجھنے کے باوجود دیگر مخلوقات کے لیے بھی انسان ایک نعمت بن کر آیا۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ علم ہی علم ہے جس کے پیچھے تفکیر غالب ہو، جس کے پیچھے غور فکر موجود ہو، جس میں مقصدیت موجود ہو، جو ہمیں کسی منزل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس سے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت تک پہنچنے میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں افلا تعقلون، افلا یعقلون، غور کیوں نہیں کرتے، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر پر، تدبر پر، کنٹمپلیٹ کرنا ہے، کائنات کے رموز و اسرار میں غور کرنا ہے، اور یہیں سے جو جدید ٹرم میں سائنس کی اصطلاح نکلتی ہے، تو انسان جو ہمارے لیے فائدہ مند سائنس ہے، جو سائنسی حقائق ہیں، جو اسٹیبلشڈ سائنس ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ بھی کس طریقے سے؟ کائنات کے رموز و اسرار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین، جو نوامیس اس کائنات میں رکھ دیے ہیں، اسی کا ڈسکور کرنے کا نام آبزرویشن سے اور ایکسپیریمنٹ سے، اسی کا نام سائنس ہے۔ انسان کا اپنا اٹیمپٹ ہے کائنات کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ۔ انسان حقیقت میں یہاں پر کچھ ایجاد نہیں کر سکتا، کیونکہ آلریڈی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رکھی ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے قوانین، رموز و اسرار کو ڈسکور کر کے اور چیزوں کو ایک دوسرے سے ترکیب دیتا ہے۔ نئے سرے سے چیزوں کا ایجاد کرنا اور انوینٹ کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ترکیب دیتا ہے عقل کا استعمال کر کے۔ اس کے بعد انسان کی جو پانچویں خوبی ہے سامعین اکرام، وہ انسان کے بیان کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بیان کی جو صلاحیت ہے نا، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی، اپنے آرزو اور تمناؤں کو الفاظ کے پیرائے میں ڈھالنے کی، یہ کیپیسٹی انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کتابیں موجود ہیں، سینکڑوں یونیورسٹیاں موجود ہیں، لاکھوں ادارے موجود ہیں، شعر و شاعری کی زبان ہے، نظم میں، نثر میں، پوئٹری میں، پروز میں، گویا کہ بیان کے جو بھی پیرائے ہو سکتے ہیں، ان تمام پیرایوں میں انسان کے بیان کا دخل ہے۔ دور جدید میں سوشل میڈیا، اس میڈیم کے ذریعے سے انسان نے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور اس کا بیان اور اس کی باتیں اپنے سماج اور معاشرے کے ہر کونے تک پہنچی ہیں۔ تو یہ جو بیان کی جو صلاحیت ہے، یہ لٹریری ہیریٹیج انپٹ جس نے کیا ہے وہ انسان ہے۔ جو بھی اس کی شکل بن سکتی ہے، انسان کے پاس بیان کی قدرت موجود ہے۔ وہ اپنے مافی ضمیر کو جیسے چاہے ویسے بیان کر سکتا ہے، اور کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خداداد صلاحیتوں کی حامل بھی ہوتے ہیں، جو اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں، جن کے پاس زبان کی بہتر قدرت ہوتی ہے، تحریر کی صلاحیت ہوتی ہے، بولنے کا ہنر ہوتا ہے، تو اپنی باتوں کو اچھے اور مہذب طریقے سے دوسروں تک پہنچانے میں وہ زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی جو چھٹی خوبی ہے وہ یہ ہے انسان کی عدالت۔ اس کے پاس ایک جوڈیشل سسٹم ہے،
اس کے پاس ایک نظام زندگی ہے، ڈوز اور ڈونٹس کے ضابطے اس کے پاس موجود ہیں، اس کے لیے قوانین ہیں، ان کا یہ مطالعہ کرتا ہے، اور اس مطالعے کی روشنی میں انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں تک بھی عدالت برتاؤ اور ان کی زندگی کی حفاظت اور تحفظ کا کام کرتا ہے۔ یہ جو انسان کی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے سامعین کرام کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے شروع میں، انی خالق بشرا من طین، کہ میں نے بشر کو طین سے پیدا کیا ہے، اس میں اس کے جو کمپوزٹ کا ذکر ہے طین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بشر ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنے ماحول میں تو ہم کو ایسی مخلوقات عام طور سے ملتی ہیں جن کے جسم کے اوپر بال لگے ہوئے ہیں، وہ بال ان کے اسکن کو کور کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ انسان کا جسم ایکسپوزڈ ہے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بشر ہے۔ بشر عربک ڈکشنری میں بشرا سے بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسکن، کھال، چمڑی، ہماری کھال وہ ہمارے سے باہر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پردے کے اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی، اپنے جسم کو ڈھانکنے کی ہدایت فرمائی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے نازل فرمائے ہیں لباس، پوشاک، کپڑے، ڈریس جو تمہارے جسم کو ڈھانک سکے، چونکہ انسان اپنے اسکن کے اعتبار سے ایکسپوزڈ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پوشاک کی، کپڑوں کی، پردے کی، حجاب کی ہدایات دیں تاکہ انسان مہذب اور شائستہ طریقے سے اپنے سماج میں رہنے کی کوشش کرے۔ سامعین کرام، یہ جو انسان کی خوبیاں ہیں، یہ خوبیوں کو اگر ہم اپنائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس وہ کیا ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، ہم دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ہماری افضلیت اور برتری، ہمارے پاس وہ کون سے ٹولز ہیں جو بائی ڈیفالٹ ڈسپوزیشن ہے، جو ہمارے میں رکھی گئی ہے، ان بلٹ نیچر میں موجود ہے، جب تک ہم ان سب چیزوں کا ادراک نہیں کر لیتے کہ ہم کیا ہیں، تب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنے مقصد میں کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی حقیقت کا ادراک کر لیں کہ ہم کیا ہیں اور دوسری مخلوقات کیا ہیں۔ یہیں سے جب یہ سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو یہیں سے ایک چیز کیا جنم لے گی جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر پائیں گے، اس کو کیسے استعمال کر پائیں گے اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سیلف اسسمنٹ، ہم اپنے آپ کا ایک اندازہ لگا پائیں گے، ایک جائزہ لے پائیں گے کہ ابھی میں کس مرحلے میں ہوں اور مجھے کس مرحلے تک جانا ہے۔ اپنے مقصد کا تعین میں نے کیا خطا کی ہے، کیا کمی اور کوتاہی ہے، کہ اس کو پھر ریویو کیا جائے، اس میں نظر ثانی کی جائے اور اپنے مقصد کی طرف انسان گامزن ہو جائے، رواں دواں ہو جائے۔ تو سیلف اسسمنٹ کا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب ہم اسیس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، جو فائنڈنگز ہوتی ہے، ان کی روشنی میں ہم اپنے منزل کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور سماج اور معاشرے کی ضروریات میں پازیٹیو چیزوں کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو انسان کی فطرت میں یہ بات رکھتی گئی ہے، تو جب تک اس فطرت کو انکور نہیں کرے گا، اس کو ان لاک نہیں کرے گا، تب تک وہ اپنے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کی انہی خوبیوں میں جو ایبسٹریکٹ ریزننگ ہے، کہ انسان ایبسٹریکٹ چیزوں کو اپنے ریزن میں تولتا ہے، اس کے پروز اور کونس کو آپس میں دیکھتا ہے کہ اس میں کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں۔
جو کمپلیکس پرابلم سولونگ کی کیپیسٹی انسان میں موجود ہے. خطرناک سے خطرناک مسئلہ، مسائل اور مشاکل انسان اس کو سولو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس کے مزاج اور فطرت میں ودیت کر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، خود کی شناخت نہیں ہوگی، خود کی پہچان نہیں ہوگی، تب تک ہم کسی پازیٹیو رویے کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتے اور سماج اور معاشرے کو کوئی اچھا کام کر کے نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تکریم کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنو آدم کی تکریم کی ہے، اس کو ویلیو دیا ہے، اور پھر ہم نے خشکی اور تر میں اس کو اپنے صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع دیا ہے، اور کائنات کو اس کے حق میں تسخیر کر دی ہے، اس کی خدمت میں ہم نے لگا دی ہے. مقاصد کی تکمیل کے لیے سنجیدگی ضروری ہے. اسی کتاب میں مصنف حفظہ اللہ نے ایک شعر درج کیا ہے جو عرب شعراء میں سے ایک شاعر کا شعر ہے. شعر یہ ہے کہ علی المرء ان یسعى الی الخیر جہدہ ولیس علیہ ان تتم المقاصد، انسان کا کام یہ ہے کہ اپنے مقصد کے تعین کے بعد اس کے لیے انتھک کوشش کرے، جتنا کر سکتا ہے، جو بھی پوٹینشل اس کے پاس موجود ہے سب کو یوٹیلائز کرے اور اس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے سے ہم فائدہ اٹھائیں یا ہم نے جو درخت لگایا ہے اس کے سائے میں ہم زندگی بسر کریں، لیکن اگر یہ نیت رہی اور یہ اخلاص رہا تو اس کے فوائد ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن کر اور نیکیاں بن کر کے ہمارے اعمال میں درج ہوں گے. تو انسان کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. کامیابی اور ناکامی تو وقت بتائے گا اور اللہ کی توفیق سے ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، لیکن انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اس کے امکان میں ہے اس کی وہ کوشش کرے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو اچھی باتیں ہیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سماج اور معاشرے کے لیے ایکٹیو ممبر بن کر اور ان کے بھلائی کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت کو اس طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد